بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی خاص بات کہ اگر آپ نے یہ خاص بات سنی اور آپ اگر گناہ سے بچے، جو گناہ میں بتانے والا ہوں آپ کو، جس میں آج ہمارا نوجوان اس میں ملوث ہے، اس گناہ میں، اس گناہ سے بچنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، اور جو گناہ میں ملوث ہیں، جو اس مرض میں، اس بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے کیا کیا وعیدیں آئی ہیں، کیا کیا ان کے لیے سزائیں ہیں آخرت میں، کہ ان کو جہنم میں کتنی سزا بھگتنا پڑے گی، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، آج میں بات کرنے والا ہوں مشت زنی کے بارے میں۔ جو لوگ ہاتھ سے اپنا ویریہ نکالتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے منی نکالتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسچارج کرتے ہیں ہاتھ کے ذریعے سے، تو ان کو کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو یہ ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے، کوئی ایسی تسبیح بتا دیجئے جس سے کہ یہ عادت ہماری چھوٹ جائے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑکے تو لڑکے، لڑکیوں میں بھی یہ عادت موجود ہے۔ بعض عیاش قسم کی لڑکیاں ہیں جو کالج اور اسکولوں کا رخ کرتی ہیں، لاپرواہ ہو جاتی ہیں، ان کے ماں باپ ان سے دستبرداری اختیار کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو بالکل آزاد کر دیتے ہیں، ان کی نگرانی سے بالکل ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، نگرانی نہیں رکھتے، ان کی سرپرستی نہیں کرتے، ان کے اوپر نظر نہیں رکھتے، تو پھر وہ آوارہ گردی کرتی ہیں، آوارہ ہو جاتی ہیں وہ۔ اور اسکولوں کے، کالج کے لڑکے اور لڑکیاں آوارہ۔ اب دیکھیے، کالج میں، اسکولوں میں لڑکا ہو یا لڑکی، اب اگر نیک ہے وہ تو نیک رہے گا، وہ پرہیزگار رہے گا، تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے وہ اسکول میں رہے چاہے کالج میں رہے۔ اگر وہ نیکی کرے گا تو اس کو نیکی کا سبب ملے گا، اگر گناہ کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، تو اس کو عذاب ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھنا چاہیے اور ان کی سرپرستی کرنا چاہیے، اور ان کو پند و نصیحت کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچے رہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکیاں تک اس کام میں مبتلا ہیں، اور لڑکے جو ہیں یہ ہاتھ سے جو منی نکالتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ویری نکال کے اپنے آپ کو ڈسچارج کرتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کہ اس کے بارے میں کوئی تسبیح بتا دیجئے۔ تو اس کے بارے میں کوئی تسبیح نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی عادت کو خود چھڑائیں، اور یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں اور بہت زیادہ اس کام کی آپ کو لت لگ چکی ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صلاۃ التوبہ نماز پڑھیے، یعنی صلاۃ التوبہ، یعنی توبہ والی نماز پڑھیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی، نفل نماز ہے یہ، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سرکار کا وسیلہ دے کر دعا مانگیے، اللہ پروردگار عالم، میں نے جو گناہ کیا ہے اس سے مجھے معاف کر دے، اور میں آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے بچنے کا کہ جب بھی آپ کو یہ لذت پیدا ہو، یہ دل میں امنگ پیدا ہو اور یہ خواہش پیدا ہو، تو آپ اسی وقت درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد شروع کر دیں۔ جب بھی آپ کے اندر آپ زنا کی طرف آپ کا نفس آپ کو ابھارے، کہ زنا کی خواہش آپ کے اندر پیدا ہو، یا ہاتھ کے استعمال کرنے کی، مشت زنی کرنے کی خواہش آپ کے اندر پیدا ہو، وہ نفس آپ کو ابھارے، تو اس وقت آپ کو یہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ اب کر لیا ہے تو جو گناہ کر لیا اس کی توبہ کے لیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے ہے۔ اور جو ہے توبہ کر لیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، انسان توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب سچے دل سے توبہ کر لیں اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ اس کے مشت زنی کے ہاتھ کے استعمال کرنے کے بہت بڑے بڑے نقصان ہیں، بہت بڑے بڑے اس کے نقصان ہیں، اور اس کی بہت بڑی ہلاکت ہے۔ نقصان یہ ہے کہ آپ نامرد ہو سکتے ہیں،
اور شادی ہو گئی تو آپ کے اولاد پیدا ہونے میں دقت آ سکتی ہے، یعنی آپ کے بیریے کے شکرانو ختم ہو سکتے ہیں، اسپرم کاؤنٹ جا سکتے ہیں، بیریے خراب ہو سکتا ہے، آپ کا بہت ساری بیماریوں کا سامنا، بہت ساری مصیبت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو گناہ کر لیا اب آئندہ اس کے قریب نہ جائیں، اور جب بھی یہ گناہ کی طرف آپ کا نفس آپ کو ابھارے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کر لیں، 100 مرتبہ پڑھیے اور دعا استغفار کر لیجئے، سچے دل سے توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کی توبہ کو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم۔